مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، اسلامی تاریخ کا آج پہلا دن ہے۔ محرم کی آج کون سی تاریخ ہے؟ پہلی تاریخ ہے۔ اور اسلامی مہینہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو بھی یہی کہا تھا کہ اسلامی مہینے کے شروع میں دیکھیں گے تو قربانی نظر آئے گی، اور آخری مہینے میں دیکھیں گے تو تب بھی قربانی نظر آئے گی۔ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اس سے جو پچھلا مہینہ تھا ذی الحجہ آخری مہینہ، اس میں تو آپ نے فقط جانور کی قربانی کا سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نے قربانی کی ہے، لیکن اس مہینے کے 17 یا 18 تاریخ کو حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں یعنی یکم محرم الحرام میں اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہاں پہ خلیفہ رسول اور مراد رسول، خلیفہ رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں نظر آتی ہے آج کی تاریخ میں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق معروضات آپ کے سامنے عرض کی، اور آج ہم کوشش کریں گے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، علماء نے لکھا ہے باقی صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہے۔ باقی صحابہ مرید ہیں لیکن عمر مراد ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑے، لیکن عمر وہ شخصیت ہیں جس کو اللہ کی نبی خود اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ کی نبی خود دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمر چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں مراد رسول، یعنی اللہ کی نبی نے اس کو طلب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن حشام و بعمر بن الخطاب، اللہ ان دو شخصیات میں سے مجھے ایک عطا فرما، جو دین کی سربلندی اور دین کی اعلیٰ کے لیے مجھے ان دو بندوں میں سے ایک چاہیے، یا تو مجھے عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں یہ دے دیں، یا مجھے عمر بن خطاب دے دیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ دین کو تقویت دے، اسلام کو عزت دے ان دو بندوں میں سے کسی ایک بندے کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا یہ مراد رسول ہے، اللہ کے نبی نے خود اس کو طلب کیا ہے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے یہ تفصیلی واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، میں آج یہ بیان نہیں کرتا آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کی زندگی کے ہر ایک پہلو بیان کریں گے، اس کے لیے آپ کو 3 4 جمعے چاہیے۔ مثلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو ارادہ کیا اللہ نے قرآن بھیجا، موافقات عمر کے نام سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔
یعنی زمین پر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے وحی بنا کر بھیجا، پورا موضوع ہے۔ علماء نے 20 سے زیادہ واقعات لکھے ہیں۔ عمر نے کہا ایسا ہونا چاہیے، پردے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی، آپ کی جو گھر والیاں ہیں دور تقاضے کے لیے چلی جاتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ پردے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاں حکم بنتا نہیں ہے، حکم اللہ کے پاس بنتا ہے، میں اس کی اشاعت کرتا ہوں، میں اس کی ترویج کرتا ہوں۔ لمحہ نہیں گزرا جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ ایسے قرآن میں احادیث میں 20 سے زیادہ واقعات ہیں، وہ اللہ نے موقع دیا وہ بھی بیان کریں گے، جن کو کہا جاتا ہے موافقات عمر، یعنی جو بات عمر نے زمین پہ کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات بنا کر اس کو حکم بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا اللہ اسلام کو تقویت دے دے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمرو بن شام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمر بن خطاب کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں، حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کے کیوں عبادت کریں؟ اب بانگے دوہل عبادت کرتے ہیں، کلمہ ہمارا برحق نہیں ہے، کلمہ برحق ہے، تو پھر ہم چھپ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کل جا کر کعبۃ اللہ میں ہی عبادت کریں گے، اس کلمے کا اظہار ہم کہاں پہ کریں گے؟ کعبۃ اللہ میں کریں گے۔ کعبۃ اللہ میں یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، باطل مذہب ہے، ہمارا حق مذہب ہے، کیوں ہم لے جائیں؟ جب دوسرے دن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ تک پہنچ گئے، اسی دن اللہ کے نبی نے الفاروق کا لقب دیا کہ اس کے آنے کے بعد حق کو باطل واضح ہو گیا، حق بھی واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت صحابہ کی تعداد 40 بھی نہیں تھی، 39 تھی، 40 سے بھی کم تھی۔ اور اللہ کی نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی، علم کی، ایمان کی، جنتی ہونے کی کئی خوشخبریاں دی ہیں، وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے گئے، کسی کے پاس اتنی قمیض، کسی کے پاس اتنی قمیض، کسی کے پاس اتنی قمیض، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کی قمیض زمین پہ گھسیٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیض پہن کے آئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کسی کی چوٹی قمیض ہے، کسی کی یہاں تک قمیض ہے، کسی کے ٹخنوں تک قمیض ہے، عمر فاروق کی قمیض کہاں تک ہے؟ زمین میں گھسیٹ رہی ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی نے دیکھا، صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا کریں گے، اس کا علم اتنا وسیع ہوگا۔ یہ آپ کو جو تراویح میں نظر نہیں آتے، پوری دنیا کے لوگ تراویح جو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 رات 2 رات 3 رات تک تراویح پڑھی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات کو نہیں آئے مسجد میں، صحابہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی چوتھی رات بھی آ کر نماز تراویح پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے، مسلسل پڑھنے کی وجہ سے تم پر فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جائے تو پھر کون پڑھے گا 20 رکعت تراویح؟ ہمارے ہاں تو لوگ 5 ہفتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 20 رکعت نفل کیسے پڑھیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کچھ لوگ یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو سامنے مصلی پہ کھڑا کر کے باقی تمام ٹولیوں کو ان کے پیچھے صف میں کھڑا کر دیا، آئندہ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوگی، ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوگی، پہلی تراویح سے لے کر 30 تراویح تک قرآن مجید کا ختم بھی ہوگا۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ نہیں ہے؟
یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں تراویح کی جماعت کو دے کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ نور اللہ عمر علی قبرہ کما نور علینا مساجدنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، میں دودھ پی رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اتنا دودھ پیا اتنا دودھ پیا اتنا دودھ پیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دودھ میرے انگلیوں سے بھی نکل رہا ہے، میں سیراب ہو گیا دودھ سے، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ دودھ میرے انگلیوں سے نس نس سے نکلنے والا ہے۔ جو باقی دودھ بچا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو باقی دودھ بچا وہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ عمر کا ایمان ہے کہ عمر مجھ سے ایمان لے گا، ایمان قبول کرے گا۔ عمر نے ایمان قبول بھی کیا اور پایا درجے کا ایماندار بنا، اعلیٰ درجے کا مومن بنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، جنت میں جانے کی دو روایتیں ثابت ہیں۔ ایک تو خواب میں، جو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر غالباً ذکر ہے کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جنت کی سیر کرائی خواب میں، اور دوسرا معراج والی رات۔ ایک کا ذکر قرآن میں ہے، دوسرے کا ذکر حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے رمیسہ عورت کو جنت میں دیکھا، اسی طرح میں نے بلال کی آواز، جوتوں کی آواز بھی جنت میں سنی، اور ایک بلند بالا خوبصورت عمارت میں نے دیکھی۔ فرشتوں سے میں نے پوچھا یہ کس کی عمارت ہے؟ تو کہا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت ہے۔ یہ محل کس کا ہے؟ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس گھر کا نظارہ کروں، اس گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھ لو کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محل دیا ہے اس کی کیفیت دیکھ لو، تاکہ میں عمر فاروق کو کیفیت بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے خوبصورت محل بنایا، وہ محل میں دیکھ چکا ہوں اور اس کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر عمر کی غیرت میرے دل کے اندر آئی، میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ غیرتی آدمی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جھانک کر دیکھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں گھر میں ابا ہے؟ ابا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک شخص کو کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تو میں تیری آنکھ نکال دیتا۔ سب سے پہلے سوال کرو، سلام کرو، اگر اجازت ملی آپ اندر چلے جاؤ، اجازت نہیں ملی آپ واپس چلے جاؤ۔ جب صبح کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا اے عمر فاروق رات کو میں نے تیرا محل دیکھا ہے جنت میں۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سے نکل گئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے ملک میں ایسا طبقہ ہے وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ دین سے نکل گئے سوائے 3-4 کے۔ سارے صحابہ نکل گئے دین سے سوائے 3-4 کے، حضرت علی اور غالباً حضرت علی ہیں، حضرت سلمان ہیں، یا ایک اور صحابی ہیں معاذ ہیں، باقی سارے صحابہ معاذ اللہ دین سے نکل گئے۔ میں نے تو آپ کو صحابہ کی 3-4 کیٹیگری بتا دی کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ایک مجلس میں 10 مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ بن زبیر جنہ۔ یہ 10 کو ایک مجلس میں فرمایا جنتی، ایک کیٹیگری ہے۔ اور ایک صحابہ کا وہ طبقہ ہے جو بدر میں شامل تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 313 بدر میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے، اللہ کی طرف سے پیکیج ہے کہ یہ 313 صحابی کچھ بھی کریں تب بھی جنتی ہیں۔ 10 یہ 313 وہ بدری صحابی کچھ بھی کریں
تب بھی جنتی ہیں. اور ایک صحابہ کا وہ طبقہ ہے جو درخت کے نیچے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت لے رہے تھے. 1400 صحابی ہے کہ نہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ، تحت شجر سورہ فتح، تحت شجرۃ، درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت لی کہ عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے لیں گے. حالانکہ افواہ اڑائی تھی، عثمان کو کسی نے شہید نہیں کیا تھا. 1400 صحابہ وہ، ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا، اذ یبایعونک، جب وہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے تحت شجرۃ، درخت کے نیچے. تم تو کہتے ہو 3 صحابہ باقی سارے ایمان سے پھر گئے، یہ 10 صحابی ادھر، 313 بدر میں، 1400 صحابی کا ذکر قرآن میں، ان سے اللہ راضی، ان سے اللہ راضی، ان سے اللہ راضی. تیرے 3 کہاں گئے؟ وہ تیرے 3 نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں. بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو علی کا صرف نام لینے والا ہے، علی تیرا نہیں ہے.